سیرت کارنامے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس عنوان کے سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے۔ گزشتہ مرتبہ ہم نے سن 10 ہجری کے واقعات یعنی ہجرت کے 10ویں سال کے واقعات میں سے اور 90 سال کے واقعات میں سے علی بن ابی طالب کی زندگی کے حصے کو دیکھا، بالخصوص اس میں وہ واقعہ جس میں 90 سال میں اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کو حج کے لیے روانہ کیا، اور جب یہ حاجیوں کا قافلہ مدینہ سے نکل پڑا، اللہ کے نبی کے اوپر سورہ برات نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات جو بالخصوص قریش کے اب اگلے معاملات کو طے کرنے والی ہیں۔ آج بھی آپ سورہ توبہ کی آیات کو پڑھیں ابتدائی، تو اب قریش کا معاملہ آگے کیا ہے، مکہ کے قریش، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے کہ وہ نہیں رہ سکتے مکہ میں، مشرک مکہ میں نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ دارالحرم ہے، اور اس اعتبار سے وہاں پر کسی مشرک کے لیے داخلہ ممنوع ہے، اور وہاں رہ بھی نہیں سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جو ہیں ان کے لیے 4 مہینے کا وقت دیا گیا کہ اسلام وہ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیں۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھی، آپ سب یہی عنوان ملے گا آپ کو۔ اسلام سمجھنا ہے سمجھ لیں، کوئی شکوک شبہات سوالات ڈاؤٹس ہیں اسلام کے بارے میں کلیئر کرنا ہے کر لیں۔ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے، انہیں خالی کر کے یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ یہ توحید کا گھر، یہاں پر مشرک نہیں رہ سکتا۔ دوسرے، جب یہ آیات نازل ہوئی، قافلہ نکل چکا تھا، اور حج کے ایام کے اندر ان آیات کا اعلان کفاران قریش کے سامنے کرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ مکہ روانہ کیا۔ دوران سفر ہی اس قافلے کے ساتھ علی بن ابی طالب کی ملاقات ہوئی، ابو بکر صدیق سے جا ملے، چونکہ امیر وہی تھے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا ڈسپلن کیا ہوتا ہے صحابہ کرام کی زندگی میں، آپ دیکھیں، پوچھا امیر او مامور، آپ امیر بن کر آئے ہیں کہ مامور بن کر آئے ہیں؟ علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں، امیر آپ ہی رہیں گے، مجھے یہ اضافی ذمہ داری دے کر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ حج کے ایام کے اندر میں یہ آیات قریش کو پڑھ سناؤں۔ ابو بکر صدیق نے اس میں سے صحابہ کا انتخاب بھی کیا جو آواز جن کی بلند تھی، آواز میں جن کے بھاری پن تھا، اور یہ سب مکہ کے اندر انہوں نے اعلان کیا، سورہ برات کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی۔ کوئی تفصیلی جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کیا تھا تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کو پڑھ لے۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد مباہلہ کا واقعہ سورہ آل عمران کے حوالے سے، مباہلہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اس وقت دیکھا، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور اب 10ویں سال ہی کے واقعات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کچھ علی بن ابی طالب کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی، ان میں سے 2 اہم ذمہ داریاں اس کو ہم آج سمجھیں گے، اس کے بعد اور بھی واقعات کو ہم سمجھیں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال میں یمن کی طرف علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ یمن کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو 4 صحابہ کا نام ضرور آتا ہے۔ ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حافظ قرآن، عالم دین۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حافظ قرآن، عالم دین۔ اللہ کے نبی گورنر جس کو بناتے تھے، حافظ قرآن، عالم دین، دین کی جس نے سمجھ پیدا کی، چونکہ اس کو قرآن اور احادیث کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے تھے، تو یہ 2 صحابہ کا نام آتا ہے، ایسٹ اور ویسٹ یمن، یہ 2 صحابہ۔ اور سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہاں پر بھیجا۔ اسی طرح خالد بن ولید کا نام بھی یمن کے تعلق سے آتا ہے۔ اب اس کے دو مرحلے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا علی بن ابی طالب کو، تو بحیثیت داعی کے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد نقشہ وہ ہے جو ہر مسلمان دین سے جڑا ہے، بچپن سے کچھ دینی معلومات رکھتا ہے، دینی بیانات میں بیٹھتا ہے، دین کا علم خود سے بھی حاصل کرتا ہے، اس کو سورہ نصر کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، جب فتح ہو جائے، فتح کیا ہے؟ فتح مکہ۔ جب مکہ فتح ہو جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج، ٹولی ٹولی، قبیلہ قبیلہ آ کر مدینہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اکا دکا نہیں، فوج کی فوج، قبیلے کے قبیلے آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، جاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ یہ جو دور ہے اسلام کا، جس دور میں سورہ نصر نازل ہوئی، اس دور میں داعیان اسلام کی بہت ضرورت تھی کہ جو ان نیو کمرز کو اسلام بتائیں، اسلام سکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام کو جو تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے، یہ تو نقشہ تھا سورہ نصر کا، اس کو ذہن میں آپ نے رکھا کہ لوگ آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ جزیرہ نماء عرب کے اندر جو قبیلے، جو شہر، جو علاقے اسلام نہیں لائے تھے، اس میں ایک یمن بھی تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، وہ اسلام نہیں لائے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر اسلام کی دعوت دینے والے داعیان اسلام کا روانہ کیا جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام ہیں، یمن کی طرف آپ نے بھیجا۔ اب یہاں پر برا بن عازب جو علی بن ابی طالب کے ساتھ چلے ہیں یمن کی طرف، وہ اس کے راوی ہیں کہ جب ہم لوگ یمن میں داخل ہوئے تو لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے، یمن کے لوگ۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر رخ کر کے آپ نماز کے بعد متوجہ ہوئے، جو بھی وہاں پر صحابہ تھے، جو اسلام لانے والے جو لوگ تھے، جن لوگوں نے لائے تھے، اکا دکا جو بھی لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب ان کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو سب لوگ صف کے ساتھ میں جو ہے وہ بیٹھے اور صف بندی کر کے بیٹھے۔ علی بن ابی طالب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوتی خط ہے وہ پڑھ کر سنایا لوگوں کو۔ جو اللہ کے نبی کا دعوتی خط ہے وہ پڑھ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اب علی بن ابی طالب کی یہ محنت، برا بن عازب کی محنت رضی اللہ عنہما، کہ بہت جلد جو ہے وہ
یمن کا ہمدان قبیلہ پورا کے پورا اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھیج دی گئی کہ پورا ہمدان قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، یہ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ ریز ہوئے، اور پھر آپ نے 2 مرتبہ دہرائے یہ الفاظ جو دعائیہ کلمات ہیں ہمدان کے لیے، قبیلہ ہمدان کے لیے، السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان، ہمدان کے اوپر سلامتی ہو، قبیلہ ہمدان کے اوپر سلامتی ہو۔ لہذا صحیح سند کے ساتھ زاد المعاد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یمن کے اندر اسلام پھیلا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ اب اسلام کے مطابق دعوت کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرنے والا ایک قاضی، اسلام قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے معاملات کا فیصلہ کرنے والا قاضی، جج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بحیثیت داعی اور پھر اب جو ہے وہ ایک قاضی کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کو وہاں پر متعین کیا، اور اس طریقے سے یہاں پر آپ نے جو وقت گزارا اور یہاں کے جو واقعات ہیں، جو بھی ان کی تفصیلات ہیں احادیث کی کتب میں، تاریخ کی کتب میں، تو چونکہ آپ کی زندگی کے اندر جس بھی فیلڈ کے اندر آپ کو ذمہ داری دی گئی، جس میدان کے اندر، آپ نے اس کو بہت احسن طریقے سے نباہ کیا، اس کا بہت اچھی طریقے سے نبھایا، جو کہ ایک مومن سے توقع کی جاتی ہے۔ ایک مومن ہمیشہ کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو، مگر اس کو سوفسٹیکیٹڈ وے میں کرے، بہت خوبصورت انداز میں کرے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کئی بار یہ بات ہمارے سامنے آ چکی، کسی بھی کام کو، اور اللہ کے نبی نے خاص اس کی رہنمائی کی، جو بھی کام کرے انسان، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، مگر اس کو بہت احسن انداز میں کرے، جو بیسٹ ہو سکتا ہے اس کام کے اندر وہ اس کے اندر شامل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین، جو کسی بھی کام کو بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، بہت اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں، وہ محسنین کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے۔ کسی بھی کام کو لگے باندھے نہیں کرنا چاہیے، اب ٹھیک ہے ذمہ داری دے دی تو میں ادا تو کر رہا ہوں نا، اپنی ڈیوٹی تو کر رہا ہوں نا، نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ جب اس پوائنٹ آف ویو سے نگاہ ڈالیں گے، جو کام آپ کو دیا جائے آپ دیکھیے کتنے اچھے ڈھنگ سے وہ کرتے تھے، پورے دل و جان اس میں لگا دیتے تھے۔ ایک مومن سے اس کا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اب وہ جو آپ نے وہاں پر بحیثیت داعی کے، بحیثیت قاضی کے جو ذمہ داریاں ادا کی، وہ ایک اپنی جگہ پر ایک چیپٹر ہے، مگر جب آپ نے، اللہ کے نبی نے آپ کو قاضی کی حیثیت سے وہاں پر بھیجا لوگوں کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل بھی ہے کہ ذمہ داریاں جو ہے وہ ان سے آپ بہت ڈرتے تھے۔ جانتے وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن کو ہمیشہ جہاں پر ایک پہلو یہ ہے کہ جو ذمہ داری آئے اچھے ڈھنگ سے کرے، مگر کسی بھی عہدے منصب کو لینے کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرے۔ کیوں؟ وجہ، بہت سے لوگوں کو عہدے اور منصب کے لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، عہدوں کے بڑے حریص ہوتے ہیں، کرسی کے بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر ایک مومن جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے۔
معراج کے اندر اللہ کے نبی کو ایک انسان کو دکھایا گیا جس کو سزا مل رہی تھی، اب جیسا کام ویسی سزا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ لکڑی کا گٹھڑ بوجھ اٹھاتا تھا، جمع کرتا تھا، اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، اٹھا پاتا نہیں تھا۔ اب یہ جو ہے وہی نہیں اٹھا پا رہا ہے، پھر ایک اور ذمہ داری لے لیتا تھا، پھر اور جمع کرتا تھا، پہلے والا ہی اٹھا نہیں پا رہا ہے، اور جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے نادان شخص؟ کہا کہ دنیا کے اندر یہ وہ انسان ہے کہ ایک ذمہ داری کو تو ٹھیک سے ادا کرتا نہیں تھا اور دوسری ذمہ داری لے لیتا تھا۔ ایسا نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری لے لی بڑے شوق سے کہ کچھ نام ہو جائے، لوگ مجھے پہچاننے لگ جائیں، کوئی عہدہ منصب مل جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے انصار کو کس قدر تلقین کی عہدوں سے دور رہنے کی، اور یہ فرمایا کہ حتیٰ کہ تمہاری ملاقات حوض کوثر پر مجھ سے ہو۔ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہ یہ دنیا کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے۔ علی بن ابی طالب کو جب آپ نے قاضی کی ذمہ داری یمن کی طرف جو ہے وہ روانہ کرتے ہوئے دی، تو آپ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے عمر دراز ہیں، مجھ سے بڑے ہیں عمر کے اندر، اور میں ایک نو عمر انسان ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم عمری کے اندر علی بن ابی طالب نے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے اہل ہو گئے تھے۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا ہے، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ عہدے اور مناصب ان کو دو جو اس کے اہل ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت کیا ہے؟ قرآن مجید کی عملی تفسیر۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ذمہ داریاں اور منصب ان کو دو جو اس کے اہل ہیں، اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کو یہ ذمہ داری دی جبکہ آپ کی عمر کم تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، کہ اس کو اپنے اندر جتنا ہو سکے دینی اعتبار سے اپنے اندر ٹیلنٹ اور صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کا تقاضا ہے۔ خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، صحابہ کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، تو یہ صحابہ کی زندگی ہے، علی بن ابی طالب کی زندگی ہے۔ دین کے اوپر ہم کیسے اکتفا کر لیتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہم اکتفا نہیں کرتے، ہماری جستجو دنیا کو لے کر ہوتی ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ، بہتر سے بہتر۔ یہ معاملہ دین میں ہونا چاہیے، اصل چیز دین ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ میں ایک نو عمر ہوں، وہاں پر سارے عمر دراز ہیں، اور آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈر، یہ احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی، اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ کے لیے دعا کی۔ یہ فضائل صحابہ میں روایت ملتی ہے اور محققین نے اس کو حسن قرار دیا۔ اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ، دعا کا ایک حصہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے زبان کو سچ پر، حق پر ثابت رکھ، قائم رکھ۔ ہم خطبہ حاجہ میں پڑھتے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سچ بات کرنے کی بڑی برکت ہے زبان میں، حق بات کرنا، صحیح بات کرنا، صحیح فیصلے کرنا، معاملات کو زبان کے ذریعے سے صحیح طریقے سے طے کرنا۔ اللہ کے نبی
دعا دے رہے علی بن ابی طالب کو کہ اللہ سچائی کے اوپر، حق کے اوپر اس کی زبان کو ثابت رکھ، وہدی قلبہ، اور ان کے دل کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ دل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی مصیبت کے وقت جو ایک مومن سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، مصیبت میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ جب دل کے اندر بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مصیبت ہے، دل کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ابھی اندر ہے بات، دل کہہ رہا ہے۔ دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کو پھیرتا ہے ہدایت کی طرف۔ سورہ آل عمران، اولو الالباب کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دل کو ہدایت دینے کے بعد اس دل کو ٹیڑھا مت کر دیجیے۔ تو دل میں بات آتی ہے سب سے پہلے ہدایت کی کہ ٹھیک ہے مصیبت آئی ہے، تو مصیبت تو مومن کے لیے الحمدللہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی، صبر مجھے کرنا چاہیے ورنہ میرے ہاتھ سے ثواب چلا جائے گا۔ مصیبت تو گزر جائے گی مگر اس وقت ثواب کمانے کا موقع میرے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، یہ دل میں بات آتی ہے۔ اب اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، سنو انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو پہلے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ دل کو، سوچ اس کے مطابق ہوتی ہے، پھر اعضاء جوارے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، پورا کنٹرول دل کے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کے دل کو تو ہدایت سے سرفراز فرما، اس کی زبان کو سچ اور حق کے اوپر ثابت فرما۔ یا علی، اے علی رضی اللہ عنہ، اذا جلس الیک الخصمان، جب کبھی، نبی کا فرمان دیکھیے، اے علی جب کبھی تمہارے پاس میں کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ تمہارے پاس آئے، کوئی ڈسپیوٹ آئے، فیصلہ تم کو کرنا ہے، فلا نقض بینہما حتی تسمع من الآخر ما سمعت من الاول، دیکھو اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا، ایک فریق کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ تم دوسرے فریق کی بات نہ سن لو۔ اور سنو، فَإِنَّكَ فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا علی، ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، تو انشاءاللہ تمہارے جو ججمنٹس ہوں گے نا ایک دم بین ہوں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ ایک راز بتایا اللہ کے نبی نے، فیصلے کرتے ہوئے ہمیشہ دونوں فریق کی بات کو اطمینان سے سننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے جج بولتا کم ہے، سنتا زیادہ ہے، اس لیے دونوں فریق کی بات سننا۔ اب یہ قول لقمان کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، حکیم لقمان، اور علی بن ابی طالب کی طرف بھی منسوب کیا جائے۔ انتہا یہ ہو ایک فریق اس کنڈیشن کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے، اس کی پھوٹی ہوئی آنکھ اس کی ہتھیلی پہ ہے، چہرہ لہو لہان ہے، آنکھوں کی پتلی اس کے ہاتھ میں ہے، لہو لہان ہے، ایک آنکھ سے اندھا بنایا جس کسی نے، اب وہ فریاد لے کر آیا ہے۔ اب آدمی اس سچویشن کو دیکھ کر کتنا ایموشنل ہوگا، مگر مومن اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھے، ظاہری معاملات کو دیکھ کر فوری طور پر فیصلہ نہ کرے، یک طرفہ بات کو سن کر فیصلہ نہ کرے جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سنے۔ لہذا اس کنڈیشن کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے۔ ممکن ہے کہ یہ جہاں سے آیا ہے، جس کے ساتھ اس کا تنازع ہوا، اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو یہ، مگر تم کو ابھی دوسرا پہلو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کتنا بھی ایک فریق کسی بھی سچویشن کے ساتھ آئے، دوسرے فریق کو سامنے ضرور لانا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، جب میں آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آؤں
میں نے اپنے معاملے کو لے کر آیا تو میں آپ کے سامنے اپنی بات اس طرح رکھوں گا کہ میں اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کروں گا، میں اپنے فیور کے سارے ایویڈنسز جمع کروں گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، اپنے ذہن میں بیٹھانا۔ کوئی انسان اپنے اگینسٹ میں ایویڈنسز نہیں لاتا ہے تو پھر ذہن کھلتا ہے دونوں طرف کی باتیں سننے سے، اچھا یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو اے علی اگر تم اس کے اوپر کاربند رہو گے جو میں نے تمہیں بتایا تو ایسی صورت کے اندر تمہارے فیصلے بالکل بین ہوں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، 2 اور 2 4 کی طرح تمہارے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں اس کے اوپر عمل کرتا رہا، اور علی بن ابی طالب کے لیے وہ فیصلے آپ دیکھیے، آپ ہش ہش کر کے رہ جائیں گے۔ ذہن کو روشن کرنے والے فیصلے آپ کے ہیں، آپ کے فتوے، آپ کے ججمنٹس ذہن کو روشن کر دیتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم دیکھیں گے، 2 مثالیں دیکھیں گے۔ ایک فیصلہ یمن میں جو آپ نے کیا بحیثیت قاضی کے، یمن کے لوگ شیر کا شکار کرتے تھے، اور شیر کا شکار کرنے کا ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، گڑھا کھودتے تھے۔ اب وہ انہوں نے شکار کرنے کے اعتبار سے گڑھا وغیرہ کھود دیا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ جب انہوں نے گڑھا کھودا آبادی سے باہر تو ہوا یہ کہ شیر اس میں گر گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، نیچے شیر ہے گڑھے میں، اوپر لوگ جمع ہو گئے۔ اب اٹکھیلیاں لگ گئی، ہنسی مذاق، ہلڑ بازی، یہ سب سلسلہ شروع ہو گیا وہاں پر۔ اب اس ہنسی مذاق اور ہلڑ بازی میں ایک آدمی جو ہے وہ گڑھے کے اندر گرنے لگا، دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچانے لگا۔ اب دوسرے کو بچانے کے لیے تیسرے نے اس کو تھاما، تیسرے کو بچانے کے لیے چوتھے نے، وہ نیچے نیچے آتے گئے اور ایک کے بعد ایک چین لگ گئی 4 لوگوں کی، اور اس کے بعد ان بیلنس ہونے کے بعد چاروں کے چاروں گڑھے میں گر گئے۔ شیر ویسے ہی بپھرا ہوا تھا، چاروں کو بری طرح سے زخمی کیا اس شیر نے۔ 5ویں آدمی نے تیز دھاردار جو ہے وہ بھالے سے ہتھیار سے دیکھا کہ ان کی جان خطرے میں، شیر کو ہلاک کر ڈالا۔ بہرحال یہ ہوئے چاروں زخمی۔ یہ واقعہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں کمپلیکیشن اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ قصہ ہے اس وقت کا جب یمن میں ابھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب یہ اسلام قبول کرنے کے پہلے کا قصہ، یہ ایونٹ شیر والا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام وہاں پر آیا۔ اب فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ایک انسان نے بہت سے کام جو کیے تھے اسلام لانے سے پہلے، کسی قوم نے، کسی انسان نے، اور اب وہ اسلام لا چکا ہے، تو پچھلے معاملات کو لے کر شریعت کے جو فیصلے ہیں، 2 کمپلیکیشنز اس میں اب آ گئے۔ اب اسلام کے مطابق ان سب کے قبیلے علی بن ابی طالب کے پاس آتے ہیں، اور چاروں کے قبیلے والے، خاندان والے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، اسلام کے مطابق خوبہا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلے والے قبیلے کا آدمی کہتا ہے جو پہلے سب سے پہلے گر رہا تھا کہ ان کی وجہ سے ہوا، لہذا اس کا خوبہا ہم کو چاہیے۔ دوسرے والے نے کلیم کیا، تیسرے نے، چوتھے والے نے، چاروں نے کلیم کیا ہم کو خوبہا چاہیے۔ ایک کمپلیکیشن اور پہلے کا یہ واقعہ اور یہ خوبہا کا مطالبہ۔ اب اس پر جو ہے وہ علی بن ابی طالب سب کو جمع کر کے ان قبیلے والوں کو ان کے سامنے جو بات رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو، میں تمہارے اس معاملے کا فیصلہ تو کروں، تم قبول کرو تو بہتر۔ اللہ کے نبی موجود تھے۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ڈسٹینس ہے، یمن ادھر ہے، اللہ کے نبی ادھر ہے، معاملہ طے ہے، تنازع جھگڑا معاملہ ایمرجنسی صورتحال ہے، کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہے، بعد میں کوئی معاملہ ہو نبی تک پہنچے گا، نبی یا تو اس فیصلے کی توثیق کریں گے یا اس کی اصلاح کریں گے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، یہ پورا ایک باب ہے، ایک نبی کی موجودگی میں، ایک نبی کے بعد۔ نبی کے بعد جب رجوع کیا جائے گا، ایمرجنسی میں کوئی ڈیسیزن لے لیا، فیصلہ لے لیا، فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں سمجھیے، یہ تفقہ فی الدین کا عنوان ہے، دین کی سمجھ کا عنوان ہے۔ ہوا یہ کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی موجود ہے، یمن میں کوئی صحابی ہے ذمہ دار گورنر، شام میں کوئی ہے، کوئی حبشہ میں ہے، کوئی ادھر ہے۔ اب معاملہ تو آیا ایمرجنسی میں سلطانہ ہے وہاں پر، اب یہ نہیں کہ وہاں تک جائے گی بات، ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، تو کوئی فیصلہ دے دیا گیا وہاں پہ۔ وہ فیصلہ اس صحابی، اچھا حافظ قرآن، عالم دین، قرآن اور حدیث کے جاننے والے، وہ اس کے ذمہ دار، یعنی یہ کی جاتی ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے، ان کے پاس اس کے اوپر سری نص ہوگی، نبی کی کوئی حدیث، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، قرآن کی کوئی آیت ہوگی سری نص، اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کوئی اجتہاد کر کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ ان کا لیا گیا فیصلہ پھر نبی تک پہنچے گا، نبی یا تو اس کی توثیق کریں گے یا پھر اس کی اصلاح ہوگی، اصلاح ہوگی تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر لوں، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، خانہ جنگی کے امکانات ہیں، تمہیں قبول ہے ٹھیک ہے میرا فیصلہ، وگرنہ تم سب یہ تنازع کو یہیں سٹاپ کر دو، روک دو، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، حتیٰ کہ تم سب قبیلے کے ذمہ داران نبی تک پہنچو مدینہ، پھر نبی جو فیصلہ کریں اس کے اوپر تمہارا معاملہ طے ہوگا۔ اب آپ نے فیصلہ دیا، فیصلہ کیا دیا کہ جتنے تماشائی تھے، ہلڑ بازی کر رہے تھے یا جو بھی معاملہ چل رہا تھا، اٹکیلیاں کر رہے تھے، تو ہوتا نا کہ ابھی شیر گرا ہے تو اس کو ڈرا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ اریٹیٹ کر رہے ہیں جانور کو، یہ سب اٹکیلیاں ہو رہی تھیں۔ تو 4 میں سے جو پہلا ہے، پھر 3 میں سے جو ایک ہے، اور پھر جو 2 میں سے ایک ہے، پہلا والا 4 میں سے پہلا، پھر بعد میں 3 میں سے، پھر 2 میں سے، اور پھر لاسٹ والا۔ تو اس کے اندر جو پہلا والا ہے وہ دے گا چوتھائی بیعت، دوسرا والا تہائی، تیسرا والا دہائی، نصف، اور پہلا والا 1/4۔ اس طریقے سے یہ سارے قبیلے کے لوگ یہ خوب بہا جمع کریں گے، اور جو لوگ اٹکیلیوں میں ثابت ہو گئے وہ سب جمع کریں گے، اور اس کے بعد خوں بہا جو بٹے گا وہ بیک سے بٹنا شروع ہوگا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھا۔ دوسرا تو جان بچانے کے لیے تھا نا، وہ تو تیسرا والا پھر اس کی جان بچانے کے لیے تھا، ریورس فارورڈ۔ اور یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد تو مسکراہٹ آ جاتی ہے جب پہلی بار آدمی پڑھ لیتا ہے، اور عجیب معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی تک یہ بات پہنچی کہ علی نے ایسا فیصلہ کیا ہے، اللہ کے نبی ایسا مسکرائے، ایسا ہنسے کہ آپ کے ظواہر دکھائی دینے لگے۔ یعنی آپ نے علی بن ابی طالب کے فیصلے کی توثیق کی۔ کمپلیکیٹڈ۔ تو یہ ایک معاملہ جو آپ نے سمجھا کہ عمر ابن الخطاب کے دور میں اب اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور ایک نبی موجود ہیں، علی بن ابی طالب یمن میں ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی ہیں، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ادھر معاذ بن جبل ہیں، ادھر پہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر نبی اس کے اوپر توثیق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فیصلے علی بن ابی طالب نے دیے، اکثر و بیشتر کے اوپر اللہ کے نبی کی توثیق ہے، یعنی انہوں نے فیصلہ بالکل درست دیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح فیصلہ دیا۔ لہذا جو ہے وہ، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا میٹر ہوا، یہ نہیں بتایا کہ علی بن ابی طالب اس کے اوپر فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ میٹر بتایا گیا تو اس پر جو ہے وہ ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، علی بن ابی طالب اس کے اوپر فیصلہ دے چکے ہیں، ایک قاضی کے حیثیت سے آپ نے ان کو ذمہ داری جو دی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا فیصلہ دیا؟ تو بتایا گیا، تو آپ مسکرائے اور آپ نے جو ہے وہ اس کی توثیق کی۔ بہرحال، اور اسی فیصلے کو اللہ کے نبی نے نافذ کیا، پھر جو فیصلہ علی بن ابی طالب نے دیا تھا اسی فیصلے کو اللہ کے نبی نے نافذ کیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک بات اور سمجھیں آپ، وہ کیا ہے؟ کوئی نبی موجود ہیں
توجہ سے سنیں، نبی موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی رائے رکھتے ہیں عمر بن الخطاب، اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی اللہ کی طرف سے۔ اس کی توثیق میں اللہ تعالی نے آیت نازل کی، وَاتَّخِذُوا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دل میں بات عمر بن الخطاب کی آئی، توثیق کی اس کی وحی نے، ایسے صحابہ کے دیے گئے فیصلے کی نبی نے توثیق کی، نبی نے توثیق کی گو کہ اللہ نے توثیق کی۔ اس لیے ہمیں یہ علم کا ماخذ ہے صحابہ کرام کی جماعت، خلفائے راشدین، ہمیں یہاں رجوع کرنا ہے اپنے تمام جملے معاملات میں۔ ہمارے ترم لوگ ہوں یہاں، جینیس لوگ ہوں یہاں، ہمارے لیے اصل معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ، صحابہ کرام کا فیصلہ، پھر اس کے اندر جو سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اس میں جو مدارج ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا فیصلہ، مثالیں بہت ہیں، دوسرا فیصلہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں 3 لوگ حاضر ہوئے۔ اچھا، یہ میٹر کمپلیکیٹڈ، 3 لوگ جو حاضر ہوئے، یہ معاملہ کمپلیکیٹڈ۔ کیسا کمپلیکیٹڈ؟ اب یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، علی بن ابی طالب یہاں پر قاضی بن کر آئے ہیں۔ اب جو ہے وہ اسلام میں تو زانی کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ اب میٹر کیا تھا کہ 3 لوگ حاضر ہوئے، ایک عورت جو ہے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ کمپلیکیشنز دیکھیے، اب ایک عورت حاملہ ہو گئی اور یہ تینوں نے اس عورت کے ساتھ میں صحبت کی تھی، اور یہ اسلام کے پہلے کا واقعہ ہے، جب یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب اس کو بچہ تو ٹھہر گیا، اب اس سارے پروسیس کے اندر بچہ ٹھہر گیا، اور بچے کی ولادت ہونے کے بعد، جب ولادت ہوئی ہے تو یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اب یہ پہلے کے معاملات ہیں۔ تو نیا جب اسلام آیا ہے تو وہاں پر ایسے میٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور صحابہ نے اس کو کیسے ڈیل کیا۔ اب یہ اسلام کے پہلے کی معاملات ہیں۔ اب جو ہے وہ علی، تینوں کا دعویٰ اس بچے کے اوپر تھا، میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کوئی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ علی بن ابی طالب نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بلایا، 2 کو چھوڑ کر ایک کو بلایا، اور دونوں کو بلایا، اور ایک جس کو نہیں بلایا پوچھا کہ اس کا دعویٰ یہ بچہ اس کا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ دونوں نے منع کر دیا، نہیں اس کا نہیں ہے۔ پھر اس کو رکھ کر دوسرے کو، ایک کو علیحدہ کر کے، اس طرح الگ الگ پوچھا، تو تینوں نے کہا، ایک دوسرے کے اس کے والد ہونے سے منع کر دیا، اس کے اوپر اپنا دعویٰ رکھا۔ اب جو ہے وہ یہ واقعہ جب سامنے آیا تو ایسی صورت کے اندر علی بن ابی طالب جو ہے وہ علی بن ابی طالب نے قرآن دازی کی، اس بچے کو لے کر قرآن دازی کی، اور جس کا نام آیا اس کی طرف جو ہے اس بچے کو منسوب کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ آپ نے دیت کے طور پر جو ہے وہ 2 سلس جو ہے وہ دیت تاوان اس کے اوپر لگایا۔ اب چونکہ یہ گناہ کب کا ہے؟ وہ کفر کے دور کا گناہ ہے، مگر اب وہ ڈیوریشن کے اندر ایک وقت گزر گیا اور بچے کی ولادت ہو گئی، تو اس اعتبار سے اس طرح کے کمپلیکیشنز کے معاملات جو ہے وہ جو صحابہ کے سامنے آئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی تربیت کا وہ نتیجہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا وہ نتیجہ تھا کہ ایسے کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ معاملات کو صحابہ کرام نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ حل کیا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیے ہمیں شاید اس کا تجربہ نہ ہو تو بہت سے لوگ اسلام آج لے آئے، اب وہ ان کے پچھلے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، آج اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر وہ بڑے مسائل الجھنے والے جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ، یہ فیصلہ سنایا گیا تو اللہ کے نبی نے اس کی توثیق کی، اور
اسلام کے اندر تو اگر کوئی مسلمان کی حیثیت سے زنا کرے اسلام کے آ جانے کے بعد، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کی سزا جو ہے شریعت نے اس کی حد مقرر کر دی ہے، اس کی حد مقرر کر دی ہے۔ ایسے بہت سے فیصلے ہیں علی بن ابی طالب کے، اور بالخصوص جب ہم پڑھیں گے آپ نے جو ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر ذمہ داریاں ادا کی، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ذمہ داری ادا کی، فار ایگزامپل مثال کے دیکھ سمجھ ہی لیجیے آپ مثال، یعنی بہت ہی لطیف سے لطیف معاملات کو بڑے اچھے انداز میں آپ حل کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ شادی ہوئی اور 6 مہینے میں بچہ ہو گیا، اسلام کے اندر اب کوئی کمپلیکیشنز نہیں، عمر ابن الخطاب کا دور ہے، شادی ہوئی 6 مہینے کے اندر بچے کی ولادت ہو گئی۔ کم سے کم 7 مہینہ تو ہم کو معلوم ہے، پھر 9 مہینہ تو سب جانتے ہیں، 9 کے اوپر جو بھی چلا جائے دن، 7 کے اوپر 8ویں مہینے میں 9ویں مہینے میں اوپر جو بھی دن چلے جائے، مگر یہ 6 مہینے میں بچہ ہو گیا۔ اب وہ ایشو بن گیا دونوں طرف، دونوں قبیلوں کے، لڑکا اور لڑکی کے معاملات میں، کہ لڑکا یہ بچہ اولاد جائز نہیں ہے، 6 مہینے میں اولاد ہو گئی۔ بہرحال اس کے اوپر فیصلہ یہ ہوا کہ بچہ جائز نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں، بچہ جائز ہے، بچہ جائز ہے، حلال ہے۔ کہا دلیل؟ کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات کے اوپر، سورۃ البقرہ اور سورہ لقمان میں فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اس کی ماں نے اس کو وہن پر وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر جنا، اس کا دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، 2 سال مطلب 24 مہینے، 24 منتھس، دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، 24 مہینے میں۔ اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اس کے حمل کے پریگنینسی پیریڈ میں اس کے بوجھ کو اٹھایا تکلیف کے ساتھ، جنا تکلیف کے ساتھ، اور حملہ وفصالہ، اس کے حمل کی مدت، پریگنینسی ڈیوریشن پلس دودھ چھڑانے کا ڈیوریشن، حملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ ہو گئے 30 مہینے۔ اس کو کلب کر کے بتایا اللہ نے، 30 مہینے حمل کی مدت پلس دودھ چھڑانے کی مدت، دونوں ملا کر 30 مہینے۔ اور وہاں مجرد جسٹ صرف دودھ کی مدت بتائی 24 مہینے، تو 30 میں سے 24 مائنس کر دیے دودھ پلانے کی مدت، تو بچے کتنے؟ 6، مطلب حمل 6 مہینے کے بعد بھی وضع ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شارپ تھے اللہ کے نبی علی بن ابی طالب، بہت شارپ تھے، بڑے دماغی کمالات کے مالک تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ذہین فتین۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے دیکھی۔ اب حجۃ الوداع، 10واں سال اللہ کے نبی نے حج کیا، ایک حج فل اینڈ فائنل، 10ویں سال میں اللہ کے نبی نے حج کیا۔ حجۃ الوداع میں علی بن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ تھے، جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے تھے اس کے اندر علی بن ابی طالب بھی تھے۔ اور یہ جو سال تھا بالخصوص وہ اس اعتبار سے کہ اس کی گمبھیرتا کو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی جان چکے تھے کہ وقت پورا ہو گیا، مشن پورا ہو گیا، اس لیے آپ نے جگہ جگہ پر خطبے دیے ہیں، جگہ جگہ پر خطبے دیے ہیں، اور لوگوں کو متوجہ کر کر کے کہا کہ لوگوں حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، ممکن ہے کہ اگلے سال تمہاری میری ملاقات یہاں نہ ہو۔ اور اس پیریڈ میں صحابہ کرام نے اس سال کو، اس وقت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہوئے
اللہ کے نبی کی ہر بات کو جمع کیا. اس لیے آپ دیکھیے اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا کانٹینٹ جو نبی نے خطبات دیے، تو محمد جناگڑی صاحب کی جو خطبات محمدی ہے اس کو آپ پڑھیے. بڑی محنت کی ہے اس کے اندر انہوں نے، اور ایک ڈائمینشن سے آپ نے جو خطبے اللہ کے نبی کے جمع کیے ہیں، ایک طالب علم کے لیے اس نے سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی جو خطبات دیتے تو اس کا پیٹرن کیا ہوتا تھا، کیسے اللہ کے نبی اس کو پیش کرتے تھے. آپ کا پریزنٹیشن بہت لاجواب ہوتا تھا، بہت لاجواب ہوتا تھا. آپ اس کو اگر انالیسس کریں، اللہ کے نبی کے جو حدیثیں ہیں، جو آپ کے خطبات ہیں، اس کو آپ اگر تجزیہ کریں، اس کو انالائز کریں، آپ کو جلدی جلدی یاد ہوگا. نبی کی کئی بھی باتیں جلدی جلدی یاد ہوگی اگر آپ اس کو اینالیٹیکل آپ اس کو دیکھیں گے. تو بہت زبردست پریزنٹیشن ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، اور علی ابن ابی طالب نے اس کو سیکھا ہے. بہت فصیح اللسان تھے علی ابن ابی طالب. تو صحابہ نے اس کو جمع کیا. کتنے خطبات ہیں بیک ٹو بیک، اور بہت ہی اہم خطبات. اتنا اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اسٹریس دیا ہے کہ ایک شخص صفا مروہ کے درمیان ایک غلطی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑو، اس انسان کا ہاتھ پکڑو اور اس کو صفا مروہ کی صحیح سکھاؤ، کیسے کی جاتی ہے، ارکان سکھاؤ میری موجودگی میں، میری مانیٹرنگ کے اندر، میرے سپرویژن کے اندر، تاکہ یہ رائج رہے صحیح سنت طریقہ حج کا، عمرہ کا. ہم لوگ اس کو گو تھرو کرتے ایسے نکل جاتے، نہیں. اس کو صحابہ اکرام نے بہت اتنا سنجیدگی سے لیا تھا، اور اتنا سینسیٹیو ہو گئے تھے صحابہ اکرام کہ جہاں نبی کے ہونٹ ہلتے آخری وقت کے اندر فوراً کان لگا دیتے تھے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی کوئی بات چھوٹنے نہ پائے، کوئی بات رہنے نہ پائے. ہر چیز کو جمع کرنے کے لیے جو محنت کی ہے صحابہ کرام نے، اللہ اکبر، وہ انہی کا خاصہ تھا، وہ انہی کا خاصہ تھا. بڑے قدردان تھے وہ، نبی کے زبان سے نکلنے والے کلمات کے بڑے قدردان تھے، بڑی قدر کرتے تھے. اس کو بہت ویٹیج دیتے تھے. دنیا کی باتوں کو ایک پلڑے میں، نبی کی بات ایک پلڑے میں، ہمیشہ نبی کی بات کا پلڑا بھاری. یہ مزاج امت میں آنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جہاں آ جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش، چپ. لہذا اس دور کے اندر حجۃ الوداع کی بہت سی روایات علی بن ابی طالب سے مروی ہیں. حجۃ الوداع میں جو آپ نے خطبات دیے، جو باتیں کہیں، وہ علی بن ابی طالب سے مروی ہیں. اسی طریقے سے اب چونکہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور اللہ کے نبی کی وفات کا معاملہ، آپ کے انتقال کا معاملہ، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. ہمارا سبجیکٹ علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ. تو صحابہ کے اوپر یہ جو وقت تھا یہ بہت بھاری تھا، سب صحابہ اور صحابیات کے اوپر. اب اس کی گمبھیرتا کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پرٹیکولر ایونٹ ہو رہا ہو اور اس کے اندر جو باتیں ہوئی اور اس کے اندر جو ایکشنز ہوئے، اس کو نارمل حالات کے اندر سمجھنا، اس میں فرق ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سمجھنے کے اعتبار سے یا شیعوں کا جو طرز عمل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس سینیریو میں جب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتقال کے بعد آپ کے نہلانے کے اندر، آپ کی تدفین کے اندر مصروف ہیں، مگن ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ایک معاملہ یہ ہے کہ رومی سر اٹھا رہے ہیں، ایرانی سر اٹھا رہے ہیں، اندرون کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال ہے، مانی نے زکوٰۃ میں بغاوت کر دیے، گویا کہ اب ہم آزاد ہو گئے، نبی کے بعد نہیں دیں گے زکوٰۃ. مرتدین ارتداد کی لہر چل پڑی ہے، اندر سے باہر سے چار طرف سے خطرات کے بادل جو منڈلا رہے تھے. اگر سمجھنا ہے عائشہ صدیقہ کی روایت کو پڑھیے، تمام صحابہ کرام کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے سیاہ
کڑاکے کی سردی کی رات میں بارش مسلسل برس رہی ہے اور ریوڑ کانپ رہی ہے بارش میں بھیگتی ہوئی، اور اس کا کوئی گڈریا نہیں ہے. کتنے بھیڑیے جو ہے وہ نگاہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت امت کے معاملے کو فوراً ٹیک اوور کرنا یہ ضروری کام تھا. اس کے اندر کچھ صحابہ کرام مگن ہے، یہاں پر نبی کی تدفین، یہاں پر علی بن ابی طالب مگن ہے. اس میں فرق کرتے ہیں اہل تشیع، اس میں فرق کرتے ہیں. کیوں؟ سچویشن سے باہر نکل کر اس کے فیصلے کرتے ہیں. لہذا جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع کا ایک واقعہ یہ بھی سنتے چلے کہ یہ روایت کے تعلق سے ہم بھی سنتے ہیں بہت کہ اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی کے علی بن ابی طالب کو ذبح کرنے کے لیے کہا. یہ بھی ہے. ایک اور بات ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ مسئلہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے. اب وہ ہم روایت کی سند کو لے کر بات نہیں کریں گے، سند کو لے کر ہم ابھی بحث نہیں کریں گے کیسی سند ہے کیا ہے. تو امت کی طرف سے قربانی کی بات ہے. تو آج عید الاضحیٰ میں بہت سے لوگ امت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی نے کیا ہے اور نبی نے علی بن ابی طالب کو وصیت کی تھی کرنے کی. یہ ان کی دلیل ہے. صحیح غلط پر ہم نہیں جائیں گے، مگر کرتے ہیں لوگ. صحیح معاملہ کتاب اور سنت کے علماء جو بتاتے ہیں اور میجورٹی بتاتے ہیں، میجورٹی کثرت کے ساتھ، تھوڑے ہوں گے مگر کثرت جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے بفرض محال علی بن ابی طالب کو وصیت کی بھی قربانی کرنے کی، تو علی بن ابی طالب نے اس وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا. مگر کیا اتنی بڑی صحابہ کی جماعت میں سے علی کے علاوہ کس نے کیا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے، کوئی دلیل ہے. تو یہ حجۃ الوداع کا ٹاپک ہے، اس اعتبار سے ہمارے سامنے ہے. رہا سوال بخاری میں، بخاری کے اندر جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی کا 7 اونٹوں کو ذبح کرنے کا معاملہ ہم کو ملتا ہے، اور یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 7118 نمبر کی اغلباً ہاں بخاری کے اندر جو روایت ملتی ہے وہ 7 اونٹوں کی قربانی کی اور گوشت کی تقسیم کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو دی تھی. تو یہ 2 باتیں ملتی ہیں. تو یہ 3 معاملات جو خاص طور سے عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ ہیں یہ ہمارے سامنے ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ نہلانے کا معاملہ ہے. تو 3 لوگوں کا ذکر ملتا ہے اللہ کے نبی کے نہلانے والوں میں. ایک فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اب یہاں پر میت آپ لوگوں میں سے کس نے نہلائی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے میت کو نہلایا؟ اللہ. کیسے آپ نہلاتے ہیں؟ تو کتنی میتیں نہلائی آپ نے؟ 2. تو کیا پایا آپ نے صفائی کرتے ہوئے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے ناف کے نیچے جب سب سے پہلے صفائی کی جاتی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے وغیرہ جو ہے وہ نجاست نکلتی ہے. ٹھیک. اور ہم سب کو نوجوانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو سیکھیں. یہ تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، موت کو یاد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ایک دن ہم کو بھی ایسے ہی نہلایا جائے گا. بالکل ایسے ہی. جب آپ نہلا رہے ہوں تو تصور کریں کہ میرا بھی یہی معاملہ ایک دن ہونے والا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بوقت موت نجاست نکل جاتی ہے. دیکھیے انہوں نے 2 میں سے 2 کو ایسا پایا. انہوں نے 2 میتوں کو نہلایا، 2 میں سے 2 کو ایسے پایا. تو علی بن ابی طالب کہتے کہ ایسا ہوتا ہے اور جو نہلاتے وہ جانتے ہیں تو نجاست نکلتی. مگر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں بھی پاک رکھا اور موت کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا، اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ لہذا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ نہیں ہے وہ، چونکہ زیادہ تر ایسے روایتوں میں ہوتا ہے، یہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی میں بھی اور موت کے وقت میں بھی اللہ نے آپ کو پاک اور صاف رکھا۔ لہذا جو ہے وہ اب دفن کا معاملہ ہے تو قبر کے اندر جو لوگ اترے تھے اس میں فضل بن عباس، پھر قسم بن عباس اور غلام رسول شکران اور علی بن ابی طالب، 4 لوگ اترے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے لیے، اور غم اور اندوہ کا معاملہ یہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو، دیکھیے جب کبھی بھی ہمیں کوئی دکھ ہونا، غم ہونا، یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ سمجھیں اس کو، یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو آپ سمجھ لیں اچھے سے۔ جب کبھی آپ کو کتنا بھی بڑا دکھ ہو، کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آئی ہو، اس وقت آپ سیرت کی کتاب نکالیں یا احادیث کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں وفات تک، اس کو پڑھنا ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلی، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، صحابہ کے عمل کے مطابق، امت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے۔ اور پھر تو وہ تھے صحابہ، جو ان کی حالت تھی اس کی اپنی ایک ڈیٹیلز ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ جب یہ خبر ہوئی تو مسجد نبوی میں کیا ہوا تھا، ہر مسلمان سنتا ہے، عمر ابن الخطاب کی حالت کیا تھی، کسی نے بھی اگر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ غم کا معاملہ تھا۔ کچھ لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے گھر کے اندر سے نکلنے کی کہ یہ سننے کو ملے، سننا نہیں چاہتے تھے اس بات کو۔ اس وقت جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ کہ اپنے ہوش و حواس کو معتدل رکھ کر، غم دل کے اوپر بہت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے صحیح فیصلے لینا اور جذبات میں نہیں بہنا۔ اس وقت ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، اور اس وقت سوچئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے ابو کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے آپ لوگوں کو کیسے محسوس ہوا، کیا بیتی ہوگی علی بن ابی طالب کے اوپر، کیا بیت رہی تھی صحابہ کے اوپر۔ مگر اللہ کے نبی کی تعلیم اور تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ تسلیم و رضا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ بڑی سے بڑی مصیبت کے اوپر جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی، مومن کے لیے جو رہنمائی اللہ کے رسول ہمارے لیے کر کے گئے، اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، اور اس کے لیے جگر، اور وہ جگر علی بن ابی طالب کا آپ سوچئے کہاں ہے آپ۔ لہذا یہ فضیلت یا یہ ذمہ داری علی بن ابی طالب اس کے اندر شریک رہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، اس کے بعد ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوگا، اور وہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا دور خلافت، اس میں علی بن ابی طالب، عمر بن الخطاب کے دور خلافت، اس میں علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان کا دور خلافت، اس میں علی بن ابی طالب، اور پھر خود آپ کا جو دور خلافت ہے، یہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے ترتیب کے ساتھ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان بنائے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔